الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کا آغاز آج سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالی نے بالکل آغاز میں ایک ایسے مسئلے کا بیان کیا ہے جس کا آغاز اور جس کی ابتدا پہلے پارے کے آخر سے ہو گئی تھی، اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایک آیت خیال میں رکھیے گا، اور اب آگے کی جو آیات ہیں وہ اس کے بعد یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اور وہ آیت کریمہ تھی جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم جدھر بھی چہرہ کرو گے ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے، تو در حقیقت قبلے کی تحویل، قبلے کا بدلنا اور قبلے کا ایک سمت سے دوسری سمت میں چلے جانا اس بات کی اصل تھی۔ اور جو بھی واقعہ پیش آیا وہ تو آپ سے عرض کرتے ہیں، باقی اس پہ جو اعتراضات اور شبہات وارد ہوئے، رسالت کا آغاز اور رسالت کے حصے کا آغاز دو روز پہلے کے بیان میں شروع ہو گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا اور ان کی ذریت کا بیان تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، یا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کچھ چیزوں کی، تو اللہ نے ان چیزوں کو پورا کر دیا۔ اس سلسلے میں رسالت پر جو شبہات وارد ہوئے ہیں اور جو قرآن کریم نے اس کے تفصیلی جوابات دیے ہیں، 4 چیزیں اللہ نے اس کے جواب میں کہی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پہلا شبہ جو ظاہر کیا گیا ہے وہ سیقول السفہاء یعنی دوسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر زبردست شبے کا اظہار کیا اور اس بات کا پراپوگنڈا کیا۔ تو سیقول السفہاء سے یہ رسالت پر پہلا شبہ شروع ہوتا ہے، اور اللہ نے 4 جواب اس کے دیے ہیں۔ ایک جواب تو بالکل اجمالاً دیا ہے، بالکل مختصر سا جواب دیا ہے، اور وہ اسی آیت کے اندر ہے، قل للہ، جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے یہ اس کا جواب ہے۔ سیقول السفہاء سے اعتراض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور قل للہ یہاں سے اس کا جواب بنتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسرا تفصیلی جواب دیا ہے، 4 جوابات دیے ہیں۔ پہلے ایک بات کو اللہ تعالی نے یہاں پر عادت اور طریقہ یہ رکھا ہے کہ پہلے وہ ایک بات کو بالکل اجمالاً بیان کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی اس کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اجمالاً شبے کا جواب دیں گے، پھر اس کے بعد تفصیل اس کی بیان کر دیں گے۔ تو 2 شبہات کے 4 جوابات ہیں، اور ایک شبے کا ایک جواب وہ ہے جو مختصر ہے اور ایک جواب تفصیل سے۔ تو اس لیے پہلا اعتراض تو سیقول السفہاء سے ہوا، اور اس کا مختصر سا جواب اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اور یہ پھر پوری آیت، اور اس کے بعد وکذالک۔ یہ جو تفصیلی جواب ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اور پھر اس تفصیلی جواب کو اللہ تعالی نے بہت دور تک نقل کیا ہے اور بہت دور تک اسے لے گئے ہیں اس جواب کو دیتے ہوئے، اور یہاں تک کہ اگر آپ اسے دیکھیں گے تو یہ جواب یہاں تک چلا گیا ہے 157 نمبر آیت تک، 157 نمبر آیت تک یہ شبہ بھی ایسا ہی تھا، اور اللہ نے اس کا جواب بھی ویسا ہی دیا ہے بہت تفصیل سے۔ اور اس کے بعد ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو آیت نمبر 158 ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انہوں نے شبہ کیا تھا۔ ایک وہ شبہ یہاں نہیں ہے، وہ حدیث میں آیا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ تو رسالت پر دوسرے شبے کا جو جواب تھا اللہ تعالی نے وہ یہاں سے شروع کیا ہے، اور اس ضمن میں کچھ چیزیں اور بھی آ گئی ہیں۔
مثلاً اس سے اگلی آیت 159 آپ دیکھیے تو ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت یہودیوں کے علماء کو اللہ نے اس میں ڈانٹ پلائی ہے کہ تم سچی باتوں کو کیوں چھپاتے ہو۔ دو چیزیں چھپا رہے تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور ایک ایک اس قبلے کے معاملے کو، تو ان دونوں کو جب انہوں نے چھپایا ہے تو اللہ تعالی نے اس پہ دونوں طرح انہیں ڈانٹ پلائی ہے کہ تم اپنی اس روش کو اور اپنی اس عادت کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد یہی اصل میں تو دوسرے شبے کا جواب ہی چل رہا ہے، مگر جہاں پر یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہاں سے اللہ تعالی نے توحید کا جو اصل دعویٰ ہے جو پہلے پارے میں بھی آیا تھا، یہاں سے پھر اس توحید کو اللہ نے شروع کیا ہے اور اس توحید کا اعادہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے آپ یہ جو 165 نمبر آیت ہے نیچے چل کے، اس کے بعد جو آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور یہ ہے بلکہ اس سے پہلے ایک اور چیز، یہ جو تھی 163 نمبر آیت جس کے متعلق ہم نے کہا کہ یہ توحید کے دعوے کا اللہ تعالی نے اعادہ کیا ہے، تو شرک دو طرح کا تھا۔ ایک شرک تھا جو مشرکین مکہ کرتے تھے خدا کے علاوہ اوروں کو پکارنے میں، تو اللہ نے اپنی توحید کا بیان کیا اور یہ بتلایا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہاں سے شرک کی دوسری قسم یعنی فعلی شرک، اپنے افعال میں جو شرک وہ کرتے تھے، اللہ نے یہاں سے اس کا رد کرنا شروع کیا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ رد بڑھتا چلا گیا ہے۔ 163 نمبر آیت سے ہی یہ شروع ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالی نے اس سلسلے میں 165 نمبر آیت میں یہ یہاں پر ڈانٹ پڑی ہے ان لوگوں کو جو شرک کے دونوں طرح مرتکب ہوتے ہیں، یعنی عقیدے میں بھی شرک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عقیدے کے علاوہ جس چیز میں شرک کرتے ہیں وہ افعال ہیں، کام ہیں ان کے، اور ان میں شرک بہت زیادہ ہے ان میں، اس لیے اللہ تعالی نے انہیں ڈانٹا بھی ہے اور اس رکوع کے آخر تک ان کے حالات بیان کیے ہیں۔ 167 پہ پہنچ کے یہ بحث یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد شرک فعلی کا بیان ہے کہ فعل میں کیسے شرک آتا ہے، یہ انشاءاللہ اس کے بعد کی نشست میں یا پھر جب بھی پڑھانا ہے اس کے بعد تو پھر اس وقت بتا دیں گے۔ تو یہاں سے اب شروع کیا ہے، اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اور عنقریب یہ کہیں گے۔ رسالت پر پہلا شبہ اور اس کا جواب، پہلا شبہ پہلے ہی ایسے بیان کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جب بیت اللہ میں تھے، تو اس بارے میں بہت سی آراء ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے نماز پڑھتے ہوئے، کچھ کا خیال یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے، اور جتنے بھی محدثین اور مفسرین کی بحث ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان۔ جس نے بھی آپ میں سے بیت اللہ کی زیارت جسے بھی اللہ نے توفیق دی ہے وہ جانتے ہیں کہ رکن یمانی ایک طرح سے پہلے آتا ہے اور حجر اسود ایک طرح سے بعد میں آتا ہے۔ حجر اسود سے طواف یوں شروع ہوتا ہے اور یوں گولائی میں چکر لگانا پڑتا ہے، تو جب حجر اسود سے چلتے ہیں تو حجر اسود کا یہ جو مقام ہے، اس حجر اسود سے لے کے پھر ایک رکن آتا ہے شامی اور ایک عراقی، یعنی ان کے رخ ان کی طرف جو ہے وہ شمال، چونکہ شام اور عراق کی طرف ہے اس اعتبار سے، اور پھر آتا ہے رکن یمانی۔ اس رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں نماز پڑھتے تھے جس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، تو یہاں پر اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے تو یہ بیت المقدس کی طرف قبلہ بن جاتا ہے۔ تو گویا پرانا جو قبلہ تھا یہودیوں کے زمانے سے جو چلا آ رہا تھا وہ تھا بیت المقدس، تو بیت المقدس ایک اور بیت اللہ دونوں کو ایک ہی رخ میں لے لیتے تھے، مگر جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
واضح طور پر انتخاب فرمانا تھا تو آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. کتنا عرصہ یہ نماز جاری رہی ہے؟ 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی قبلہ یہی تھا. اور یہ صورتحال ایسی تشویشناک تھی کہ ان 17 مہینوں میں یہودی اندر سے اس بات پر خوش تھے کہ ہمارے قبلے پر قائم ہیں، لیکن ظاہر میں کہتے تھے کہ دیکھا قبلہ تو اپنا ان کا ہے نہیں، اب آہستہ آہستہ یہ ہمارے دین کی طرف بھی آ جائیں گے، قبلہ بھی ہمارا اختیار کر لیا ہے، دین بھی آخر کو انہوں نے ہمارا ہی اختیار کر لینا ہے. مشرکین مکہ کو نیا اعتراض تھا. وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث کہتا ہے تو قبلہ ابراہیمی کیوں نہیں متعین کرتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس گھر کو بنایا ہے، وہ گھر جو تھا اس پہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا بنایا ہوا، تو یہ یہودیوں سے زیادہ قریب ہے، ان کی بات کرتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا. تو ہر روز اعتراضات اٹھتے تھے اور یہودی تانے کے طور پر کہنے لگے. تو پہلے 16 یا 17 مہینے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے رہے کہ یہودیوں کے ساتھ موافقت ہے تو ٹھیک ہے، اہل کتاب ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ ہماری طرف آ جائیں اور اللہ انہیں ہدایت دے دے. اور جب یہودی 1 سال 1.25 سال میں کھل کے سامنے آ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بہت زیادہ خواہش تھی کہ اب قبلے کو تبدیل کر دیا جائے اور بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش جو ہوئی ہے دل میں کب پیدا ہوئی تھی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا، اور اس پہ کوئی حدیث بھی نہیں ملتی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش سے بھی پہلے، حتیٰ کہ ان کی ہجرت سے بھی پہلے، انصار مدینہ میں ایک آدمی کے دل میں یہ بات آ گئی تھی اور انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے. اور یہ عجیب بات ہے کہ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں تھی، کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ بیت المقدس کو چھوڑا جا سکتا ہے. سارے صحابہ رضی اللہ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور یہ مسلمان ہو گئے تھے بیعت عقبہ میں. اور بیعت عقبہ کا پس منظر آپ جانتے ہی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے تو آپ کے آخری 3 سال جو تھے ہجرت سے پہلے، معراج کے واقعے سے بھی 1-1.5 سال قبل، حج کے لیے جب لوگ آتے تھے تو آپ اس میں چلے جاتے تھے اور حج کے لیے لوگوں کو بلاتے تھے، حج کے منا کے میدان میں چلے جاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیا کرتے تھے. تو انصار مدینہ یہ آتے تھے، اور انصار کے حج میں جو چیزیں قریش سے مختلف تھیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ یہ لوگ آگے بھی چلے جاتے تھے، عرفات میں بھی اور مشعر حرام پہ بھی، اور وہاں سے واپس آتے تھے. اور مشعر حرام مزدلفہ یہ قریش نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو اور لوگ جائیں، ہم تو خدا کے گھر کے مالک ہیں اس لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور اس کے مقابلے میں یہ جو تھے انصار مدینہ منورہ کے لوگ رہنے والے، یہ صفا اور مروہ پہ نہیں جاتے تھے. وہاں پہ 2 بت ہوتے تھے، یہ کہتے تھے ان کا ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم تو بیت اللہ تک ہی آئیں گے. یہ صفا اور مروہ کی بات تو آگے آ رہی. جب انہوں نے پیغام سنا کہ ایک آدمی، انہوں نے بازار میں ایک تماشے کی بات دیکھی کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور میں اللہ کا رسول ہوں علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے پیچھے پیچھے ان کے چچا چل رہے ہیں اور کچھ اور لڑکے دیوانے چل رہے ہیں پاگل قسم کے، اور وہ کہتے ہیں اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹ بولتا ہے. اب لوگ پریشان کہ بھتیجا کچھ کہتا ہے، چچا کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور لڑکے بھی ہیں اور تماشا اور کھیل اور یہ سب چیزیں جاری ہیں والعیاذ باللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو دعوت دے رہے تھے اس حال میں. یہ بات انصار مدینہ جو اس وقت مشرکین تھے ان کے کان میں پڑی تو انہوں نے فوراً سے سب کو بٹھا کر مشورہ کیا. انہوں نے کہا ارے یہ وہی نبی تو نہیں ہے جس کا یہودی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آ گئے تو ہم ان کے ساتھ مل کے مدینہ منورہ سے مشرکین کو نکال دیں گے، کہ یہ وہی ہستی تو نہیں. انہوں نے غور کیا، سوچا، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو تنہائی میں ملاقات کی. اور پہلے سال میں 11 مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے، اور پھر اس سے اگلے سال اس سے زیادہ ہو گئے، اور اس سے اگلے سال اور زیادہ ہو گئے. تو یہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ یہاں انصار میں مسلمان ہو کے جا رہے تھے نا، انہوں نے ایک دن اپنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی
اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہجرت کر جائیں، اس شہر میں آپ کی کوئی قدر نہیں ہے اور لوگ آپ کے پیغام کو نہیں سنتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حقیقتاً وہ وقت تھا، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ ایک ایک جگہ گئے، ایک ایک قبیلے کے پاس جا کے کہتے تھے کہ مجھے رکھ لو اور میری بات کوئی نہیں سنتا، کیا تم مجھے پناہ دینے کے لیے تیار ہو؟ اور قبیلے آگے سے مذاق اڑاتے تھے اور کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اللہ کی کتاب لایا ہوں اور مجھ سے خدا کا قرآن، خدا کی کتاب سن لو، مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دو. کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. انصار مدینہ نے یہ کام کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں آ جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ان سے اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو ویسے ہی میری بھی حفاظت کرو گے، اور جن چیزوں میں انہیں نفع پہنچاتے ہو ان چیزوں میں مجھے بھی نفع پہنچاؤ گے. مختصر بات یہ کہ بیعت ہو گئی. یہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم آئے تھے نا، یہ مدینہ منورہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معلم بھی بھیج دیا اور آپ نے فرمایا عمیر جاؤ اور انہیں اسلام کی تعلیم دو. تو انہوں نے اسلام کی تعلیم بھی حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ بھی شروع کر دیا. وہاں ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو بھئی نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھوں گا، میں یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانتا. اور یہ بات انہوں نے سفر میں کہی، جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، ایک مرتبہ راستے میں انہوں نے کہی اور نماز بھی انہوں نے سب سے الگ شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی، ان کے دوستوں نے کہا کہ ہم جا کر وہاں یہ بات پیش کریں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا تم غلط کر رہے ہو اور بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھو. وہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں بھی چند ماہ باقی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے اپنی وصیت میں بھی یہی کہا کہ مجھے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دفن کرنا، بیت المقدس جو ہے میں اس کو قبلہ نہیں مانتا، میں اس کی طرف نہیں ہونا چاہتا. تو یہ ایسی چیز تھی جو آنا شروع ہو گئی تھی اللہ کی طرف سے. فیصلے تو خدا کے ہمیشہ سے پہلے ہی سے ہوئے ہوئے تھے مگر آنی شروع ہو گئی تھی بات. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ دیکھا وہاں کے حالات مدینہ منورہ کے، تو آپ بار بار آسمان کو دیکھتے تھے کہ کسی طرح وہی نازل ہو اور حکم یہ آ جائے کہ بیت اللہ کی طرف چہرہ مبارک کو پھیر لیں اور بیت اللہ ہمارا قبلہ بن جائے. یہ چیزیں پیش آتی رہی. اور ایک دن حضرت بشر رضی اللہ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے، تشریف لے گئے تھے. وہاں بیماری کی وجہ سے عیادت کسی کی کرنی تھی اور ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے اور 2 رکعتیں آپ نے پڑھائیں اور نماز میں وہی آ گئی کہ ول وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرہ مبارک کو مسجد حرام، بیت اللہ، کعبہ کی طرف پھیر لیجئے. اور ہوا یہ کہ وہاں سے بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں ایک دوسرے کے بالکل شمال اور جنوب میں پڑتے تھے. جنوب میں بیت اللہ پڑتا تھا، شمال میں بیت المقدس تھا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ سب سے پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی تھیں، پھر مرد نماز پڑھ رہے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. تو مردوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا تو لوگ سمجھ گئے کہ تحویل قبلہ کا حکم اب آ گیا. اندازہ تو انہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں، آپ نے مردوں نے چہرہ پھیرا تو عورتیں آگے آ گئیں. عورتوں کی ساری صف جو تھی وہ چل کے پیچھے چلی گئی مردوں کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دائرہ آدھا کاٹ کے یعنی نمازی کی حالت میں چلے اور بیت اللہ کی جگہ یعنی سامنے ان لوگ مردوں کے آ کے کھڑے ہو گئے. یہ چیز پیش آئی. بس یہ ایسی چیز تھی جس نے پوری عرب دنیا کو، حجاز کو ہلا کر رکھ دیا. یہودیوں نے کہا دیکھا جو تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا اسے چھوڑ دیا. پہلے کہتے تھے کہ قبلہ ہمارا ہے تو ہماری طرف آ جائے گا، اب جب قبلہ بھی چھوڑ دیا تو اب نیا پینترا انہوں نے بدلے. ان کا اب دیکھا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ انہوں نے چھوڑ دیا. اور مشرکین مکہ وہ خوش ہوتے تھے، کہتے تھے اس سے سمجھ آ گئی ہے کہ آباء و اجداد کا دین بالکل ٹھیک تھا، آج قبلہ ہمارے اختیار کیا ہے، کل یہ بتوں کی عبادت کے لیے بھی آ جائے گا. ہر طرف شور مچ گیا کہ کیا ہوا، قبلہ تبدیل ہو گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا. اور اتنی شدید پریشانی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کا ایمان تھا جو اتنی بڑی تبدیلی کو انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا بالکل خاموشی سے مانا. ورنہ آپ سوچئے
کہ 13 برس 15 برس جو لوگ ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اب انہیں فوراً یہ کہنا کہ تمہارا قبلہ یہ نہیں یہ ہو گیا ہے، تو کچھ تو اضطراب، شک، کوئی چیز تو پیدا ہونی چاہیے تھی کہ یہ کیسے ہو گیا. کسی نے کچھ نہیں پوچھا، ان کا جی جیسے آپ فرماتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو دوسرے قبلے کی طرف کر لیا، بیت اللہ کی طرف. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جن پہ پہنچ کے اندازہ ہوتا تھا کہ اب لوگ ٹوٹ جائیں گے اور چھوڑ دیں گے. منافقین کو اس پہ خوب پراپیگنڈا کرنے کا موقع ملا، اور پھر خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کسی حالت میں تسلیم نہیں کرتے، جو حالت بھی پیش آ جائے ان کی طبیعت میں اعتراض کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر بات پر اعتراض ضرور کرنا ہے، چاہے فضول میں اس بات سے کوئی بحث تعلق نہ ہو. یہ تھا وہ شبہ. اللہ نے اس شبے کو ذکر کیا ہے مختصر، اور جواب اس کے دیے ہیں بڑی تفصیلی، بہت تفصیل سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے انہیں پھیر دیا ہے، ان قبلتہم التی کانوا علیہا اس قبلے سے التی جس پر کانو تھے علیہا اس کے اوپر، جس پر یہ منہ کر کے جس طرف کو نماز پڑھتے تھے، کس چیز نے آخر انہیں پھیر دیا ہے. قل للہ المشرق والمغرب، یہ پہلا جواب دیا. آپ کہہ دیں اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی مغرب کا مالک ہے، جدھر بھی وہ حکم کرے، جدھر منہ پھیرنے کو کہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اس لیے تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. مشرق اور مغرب سمتیں اس کی ہیں، جہتیں اس کی ہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو. یہاں پر جو ارشاد فرمایا سیقول السفہاء، یہ یقول جو ہے یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ مضارع کا. صحیح ہے، یہی کل پڑھا تھا نا، مضارع کا صیغہ ہو جائے گا، اور اس کی ماضی آئے گی قالا سے. قالا اس کی ماضی بنے گی نا، کہا. اور یقول اس کا ترجمہ پھر مضارع میں ہونے کی وجہ سے کیا بنے گا کہ وہ کہتے ہیں یا کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر اس یقول کا ترجمہ یہ مانا جائے کہ یقولو وہ کہتے ہیں، تو پھر بھی بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں ہو رہی. یقولو وہ کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں یہ چیز پیش آنی ہے. تو آیت پہلے نازل ہو گئی، حکم بعد میں نازل ہو. سیقول السفہاء، ان قریب، سین اور صوفہ کے جو لفظ ہے نا، صوفہ کا یا سین کا، اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، یعنی جلد ہی، سون. یہ کہیں گے، یہ اعتراض کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ آیت پہلے نازل ہوئی اور یہ مستقبل میں ایسی چیز پیش آنی تھی، تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھیے ان قریب یہ بات اٹھے گی، یہ بات لوگ کہیں گے. بعض مفسرین جو ہیں وہ اس کی طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ماضی ہے. یقول تو کہا ہے اللہ نے، لیکن مراد اس سے ماضی ہے، یعنی کہا ان لوگوں نے، اعتراضات شروع ہو گئے، پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی. تو دو صورتوں میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہ آیت پہلے نازل ہو گئی، اعتراضات بعد میں ہوئے، کہ ان قریب یہ لوگ اب کہنا شروع کریں گے آپ سے، یعنی ان قریب ہم قبلے کی تبدیلی کا حکم دے رہے ہیں اور یہ اعتراضات شروع ہو جائیں گے، پہلے سے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر دیا گیا. یا پھر دوسری بات یہ کہ قبلے کی تحویل، قبلے کا پھرنا، یہ پہلے نازل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول السفہاء، بے وقوفوں نے اب کہا ہے نا، بے وقوف اب کہتے ہیں، یا کہا انہوں نے ماضی کے معنی میں، جس طرح بھی کر لیں، دونوں طرف مفسرین گئے ہیں. اس لیے ماضی کے معنی میں تو یہ آ جائے گا کہ ہم تو جانتے ہی تھے کہ یہ لوگ کہیں گے، ایسی تفسیر ہو جائے گی. اور مستقبل کے معنی میں ضرور یہ ان قریب اب کہیں گے، دیکھیے گا آپ، یہ کہنا شروع کریں گے. سیقول السفہاء، کہیں گے وہ لوگ جو بے وقوف ہیں. بے وقوفوں سے مراد یہاں پہ صحیح بخاری میں آیا، کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں کہ یہودی، یعنی یہودی اعتراض کریں گے. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ سب کو مانا جائے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور مشرکین مکہ بھی اور منافقین بھی، چاروں کو اس پہ اعتراض ہے. منافقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے پھرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے، کہ عجیب بات ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. اب جان بوجھ کے انکار بھی تو نہیں کر سکتے تھے، صاف اپنے مفادات وابستہ، اور پھر چونکہ انکار نہیں کر سکتے تھے اس لیے اقرار بھی نہیں کرتے.
اور عیسائیوں یہودیوں کو تو ویسے اعتراض تھا، اور مشرکین مکہ وہ خوش بھی تھے اور کہتے تھے کہ پچھلی باتیں غلط ہوئی، اب ہماری طرف آ رہے ہیں۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو بے وقوف ہیں، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی جو جتنے گروہ ہیں ان میں سے جو بے وقوف ہیں وہ ضرور اس پر اعتراض کریں گے، ضرور اس بات کو کہیں گے کہ ما ولاہم، کیا چیز تھی، ما سوال کے لیے استعمال ہوا، ما ولاہم یعنی ان کو کس چیز نے پھیر دیا، کس چیز نے، طنز کے طور پہ کہتے ہیں، استہزاء، ہنسی اڑانے کے لیے، مذاق کے لیے، ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے انہیں ہٹا دیا ہے اس قبلے سے۔ قبلہ اس میں مکان، جگہ کا نام، مقابل، سامنے کو کہتے ہیں نا کہ ان کے مقابلے میں آئے، یعنی اس کے سامنے آئے، کوئی اس کا مد مقابل ہے، اردو میں بولتے ہیں نا کہ کوئی ایسا ہے جو اس کے سامنے کھڑا اس کے، تو قبلہ وہ چیز جس کی طرف سامنے ہوتے ہیں، منہ کرتے ہیں جس کی طرف کوئی بھی عبادت کرنے والے، قبلہ اسے کہتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ قبلے کا لفظ کعبۃ اللہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مخصوص ہو گیا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے جس طرف اپنے سینے کو کرتے ہیں۔ چہرے اور سینے میں فرق ہے، یہ آگے آ جائے گی بات۔ ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے انہیں پھیر دیا ہے اس قبلے سے، التی، جس کے اوپر کانو یہ تھے، علیہا، جس پہ قائم تھے، جس قبلے پر یہ قائم تھے، کس چیز نے انہیں اس قبلے سے ہٹا دیا ہے؟ کانو علیہا، جس چیز پر یہ قائم تھے۔ بات یہاں پر پہلے یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ قائم جو تھے جس قبلے پر، یہ تو ٹھیک ہے، یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے، مشرکین منافقین کہتے تھے، ہم بھی سب کہتے ہیں کہ جس قبلے پر کوئی تو قبلہ تھا نا، اور بیت المقدس ہی تھا، ٹھیک ہے، یہ وہ کہتے ہیں کس چیز نے پھیر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیسے کیا تھا؟ اپنے اجتہاد سے یا اللہ کی وحی سے؟ اگر کہیے اللہ کی وحی سے تو پوری اس کتاب میں، قرآن پاک میں اللہ کی کوئی ایسی وحی موجود نہیں جس میں اللہ نے یہ حکم دیا ہو کہ آپ قبلے کی طرف ایسے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیں، کوئی وحی موجود نہیں، کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے قرآن میں جس سے پتا چلے یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے 2 ہجری میں، اور 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کتنے سال ہو گئے تھے؟ 13 سال مکہ کے اور 15 برس ہو گئے تھے۔ ان 15 سالوں میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے قرآن پاک میں جس میں یہ پتا چلے کہ آپ کو حکم دیا گیا بیت المقدس کی طرف منہ کر لیں، وگرنہ ہم کہتے کہ اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کیا، کوئی آیت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا، مگر ایسا حکم ہے جو قرآن میں نہیں ہے، اور یہی چیز سنت ہے، یہی چیز اجتہاد کے درجے میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد وہ قابل عمل ہے جب تک کہ اس کی تردید وحی نہ کر دے۔ جیسے بدر کے قیدیوں میں اجتہاد وہ بھی آپ کا اپنا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ بھئی یہ بات درست نہیں ہے، تو ہٹا دیے گئے اس سے۔ اور یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ کی کتاب سنت، اللہ کی کتاب قرآن حدیث کو منسوخ کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو کینسل کر سکتا ہے۔ اللہ کا یہ حکم جب نازل ہوا ہے تو ظاہر ہے جو آپ نے اجتہاد کیا تھا اس اجتہاد کو اس نے منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا۔ یہاں سے پتا چلتا ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان یہ جو 15 برس 17 برس جو نمازیں پڑھتے رہے ہیں، 15 برس نمازیں پڑھتے رہے ہیں، یہ 15 سال کی ان کی نمازیں کس قانون کے تحت تھیں؟ اگر حدیث کا کوئی مقام اور معیار ہی نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو یہ اتنے سال نمازیں کس چیز پہ پڑھتے رہے؟ قبلہ کون سا تھا؟ اور ظاہر ہے کہ وہ حدیث سے ہی معلوم ہوا تھا۔ تو ارشاد فرمایا ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہ، کس چیز نے انہیں گھما دیا، پھیر دیا ہے اس قبلے سے جس پر تھے۔ اب اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے قل للہ المشرق والمغرب، ان سے کہیے کہ سمتیں اور جہتیں
وہ مشرق ہو یا مغرب ہو وہ سب اللہ کی ہیں. مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے. مسلمان پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو بھی اللہ ہی کے حکم کی اطاعت کر رہے تھے. اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی پاس سے کوئی ایسی چیز بنا لی ہے. جدھر اللہ حکم کرے گا ادھر کو جھکنا ہے. اور سمتوں کا تو کوئی سمت کا تو کوئی اعتبار نہیں کہ مشرق مقدس ہے یا مغرب مقدس ہے. اصل چیز اللہ کا حکم قابل اتباع ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کی جائے. یہ جواب دیا. یہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وکذالک، اور اسی طرح یہاں سے شروع ہو رہا ہے تفصیلی جواب. یہ پہلا جو شبہ ہے کہ کیوں انہوں نے قبلے کو تبدیل کر لیا، اب یہ اس کا تفصیلی جواب یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ کذالک، بالکل اسی طرح. حرف تشبیہ ہے نا کاف، کس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ یعنی جس طرح ہم نے قبلہ کو تمہارا کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا ہے، بالکل ایسے ہی جعلناکم، ہم نے تمہیں کیا ہے امتم وسطن، درمیان کی امت. وسطن، درمیان کی امت، یعنی وہ ایکسٹریمز سے الگ ہے، افراد اور تفرید دونوں سے الگ ہے. ایک حد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو یہودی قتل کرتے ہیں، دوسری حد یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا کر انہیں شرک کرتے ہیں. ہم نے دونوں سے تمہیں الگ کر دیا ہے. امتم وسطن، افراد اور تفرید کے درمیان تم ایسی امت ہو جو وسط پر قائم ہو، ایسی امت ہو جو عدل پر قائم. اور اس سے شیخ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا ایک مسئلہ ثابت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کو کہا ہے کہ تم امت ہو عدل والی، انصاف والی، درمیان میں رہنے والی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا اجماع قابل حجت ہے. پوری امت مل کر گمراہی کا فیصلہ نہیں کر سکتی. مجموعی طور پہ پوری امت مل جائے گمراہی کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا. اللہ نے امت کو کہا ہے کہ امت وسط ہے، امت ایسی ہے جو اعتدال پہ قائم ہے. ایک طبقہ اگر گمراہی کا فیصلہ کرے گا دوسری طرف سے ضرور آواز اٹھے گی، کچھ نہ کچھ لوگ اس کو ضرور کہیں گے کہ یہ بات غلط ہے، اس بات کو نہیں مانا جا سکتا. علیہ باللہ پوری امت اٹھ کے کہنا شروع کر دے کہ قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی بجائے کسی اور جگہ کو بنا لیتے ہیں، مدینہ منورہ کو بنا لیتے ہیں، نجف کو بنا لیتے ہیں، کسی اور کو. امت پوری مل کے یہ نہیں کر سکتی. ہو سکتا ہے 2 4 10 20 آدمی، چلو فرض کر لو 1 لاکھ آدمی کر لیں تو بھی پوری امت نہیں کر سکتی، کیونکہ امت کو اللہ نے کہا امتم وسطن، ایسی امت ہے جو عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم. لتکونوا، اور ہم نے اس لیے تمہیں بنایا. یہ جو قبلہ جو تبدیل کیا ہے یہ اسی طرح صحیح ہے جیسے تم لوگ صحیح ہو، جیسے تم لوگ امت وسط ہو، اعتدال والے ہو، عدل والے ہو، اسی طرح اللہ نے تمہارے قبلہ بھی کعبۃ اللہ کو کر دیا ہے. لتکونوا، تک ہو جاؤ، شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہی دینے والے. تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ، یعنی لوگ اپنے آپ کو تمہارے جیسا دیکھ کر اس طرح ایمان لا، اور تم ایسے لوگ بن جاؤ جو گواہی دینے والے. اور گواہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی شرائط ہوتی ہیں. گواہ کے لیے سچا ہونا ضروری ہے، گواہ کے لیے غیر متعصب ہونا ضروری ہے کہ اپنی مفاد کی خاطر گواہی نہ دے، جھوٹ نہ بولے گواہی میں. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ مسلمانوں تم اتنی بڑی قوم، اتنی اچھی امت ہو کہ تم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو کہ تم گواہی کے طور پہ پیش کیے جاؤ. اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے آپ کو بناؤ. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ تم قیامت کے دن گواہ کے طور پر پیش کیے جاؤ گے. قیامت کے دن گواہ کے طور پر پیش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں تم گواہ ہو، کیونکہ صحیح حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا. اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام کو بھی، لیکن ایک مثال اس سے نوح علیہ السلام کی دی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تم نے پیغام پہنچا دیا؟
اور ان کی قوم کہے گی کہ اللہ کوئی نبوت ہم تک نہیں پہنچی تھی، کوئی پیغام نہیں پہنچا تھا. تو اس پہ نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا اپنے گواہ لاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم لوگوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بات کی گواہی دے گی اور تم گواہی دو گے. تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ بھی تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو تم کہو گے کہ اللہ نے اپنے کلام میں یہ بات ہمیں بتائی تھی، اس لیے ہم گواہی دیتے. تو حکم یہ ہے کہ تم ایسی امت ہو جو شہداء ہو، جو گواہ کے طور پر پیش کیے جانے کے قابل ہو، ایسے اعتدال والے ہو، ایسے عدل والے ہو، ایسے اچھے کردار والے ہو. اور کہاں یہ کہ مسلمان اپنے ہی کردار کو ایسا بنا لیں کہ خود ان کے معاشروں میں سچائی گم ہو جائے اور سچا گواہ نہ مل سکے. کہاں یہ آفت آ گئی ہے. اور اللہ نے کس معیار پہ رکھا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اور اللہ نے تمہیں درمیان والی امت بنایا ہے تاکہ تم پوری انسانیت پہ گواہ بن جاؤ. اور جیسے تم گواہ بن جاؤ گے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرسول کا نا الف لام آ گیا، اس کا مطلب ہے خاص رسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم شہیدہ، وہ تم پر گواہ ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے قیامت میں. اور یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے گواہی دی اپنی حیات طیبہ میں بھی، زندگی میں بھی. اور انہوں نے آخری حج جب ہوا ہے تو اس کے بعد کہا نا کہ حل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پہنچا دیا آپ نے. تو آپ نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہ اس بات پہ گواہ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ اس بات پہ شہادت دے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. اللہ اس بات پہ یہ شہادت دے رہے ہیں لوگ کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم پر گواہ، امت بھی گواہ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ. بعض لوگوں نے اس سے ثابت یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کا ہر عمل دیکھ رہے ہیں اور قیامت میں اس کے گناہ یا نیکی پر گواہی دیں گے. لیکن یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، شہید کا مطلب انہوں نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں گواہ ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح سے ہے کہ گواہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ ہر وقت ہر عمل ہر امتی کا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو صاحب ذرا سا غور کر لیا جائے بجائے لمبے چوڑے جوابات کے. یہ جو پیچھے آیا ہے لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ یہ امت شہید بنے، گواہ بنے پوری انسانیت پہ، تو پھر پوری امت بھی ایک دوسرے کے سارے نیکی اور گناہ کے اعمال کو دیکھتی ہوگی. اگر شہید کا ترجمہ یہی کرنا تو پھر شہداء امت ہو گئی نا، شہید کی جمع ہو گئی امت، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اسے کہتے ہیں قرآن پاک کی تحریف، اور اسے کہتے ہیں خام خواہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے سے کھیلنا اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو گمراہی کی طرف لے جانا. ایک ہی لفظ ہے شہید، اور دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، امت کے لیے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ امت کے حق میں اس کے اور معنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور معنی ہے. اور نہ ہی کوئی یہ کہتا ہے کہ امت جو ہے اس میں اس کے لیے شہادت جو ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرط. ہدایہ جو حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے، سارے حنفی فقہا کیا ساری امت کہتی ہے کہ شہادت اور گواہی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، بلکہ متواتر خبر کافی ہے. پھر وہ کہتے ہیں سچے آدمی کی گواہی کافی ہے. شہادت کے کئی ایک درجات ہیں، ایک چیز حتیٰ کہ ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں 50 آدمی کہتے ہیں جی واقعہ یہی ہوا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی، ہم سب اس کے گواہ ہیں. تو ان کی مانی جائے گی یا ایک کی مانی جائے گی؟ ہمیشہ یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ صاحب اتنے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، سب کے سب اس بات کو کہہ رہے ہیں اور آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی، دیکھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے. یہ چیزیں تو شہادت کوئی ایک طرح کی تھوڑی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید ہیں، تم پر وہ گواہ ہیں، یعنی قیامت میں وہ گواہی دیں گے کہ اللہ کے پیغام انہوں نے صحیح طرح پہنچا دیا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں گواہی دے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت پہ ایک اور بات عجیب کہی. انہوں نے کہا واللہ ان کان الذی حملنی علی ذلک، اللہ کی قسم جو کچھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ کہا تھا نا،
کہ جو اگر کوئی کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں انہیں قتل کر دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا، اور میں یہ کہتا پھر رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ الا انی کنت اقرا، سوائے اس کے کوئی اور بات نہیں تھی کہ میں یہ آیت جب پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے کہ یکون الرسول علیکم شہیدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے، فواللہ ان کنت لاظن، میرا اللہ کی قسم یہی گمان تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیبقا فی امتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں زندہ رہیں گے، اور وہ رہیں گے قیامت تک، حتی یشہد علیہا، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ ان کی امت نے کیا اعمال اختیار کیے۔ فَإِنَّهُ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ أَن قُلْتُ مَا قُلْتُ، یہ وہ آیت تھی جس کی وجہ سے میں سمجھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات آئے گی نہیں، انہیں تو گواہی دینی ہے، وہ تو باقی رہیں گے قیامت تک۔ تو جب کسی نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا میں سر اڑا دوں گا اس کا جس نے کہا یہ اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ سیرت ابن ہشام میں آئے ہیں بالکل آخر پہ۔ دیکھا آپ نے ایک آیت سے انہوں نے کیا سمجھا ہے اور امت نے اس سے کیا سمجھا، تو بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جذبات اور ایسی بات میں نہیں تھے، وہ کہتے تھے میں نے اس آیت سے یہ دلیل لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اجتہاد جو بڑوں کا ہوتا ہے اس میں بھی کبھی ایسی بات آ جاتی ہے جو زیادہ صحیح نہیں ہوتی، اور وہ اس کی تفسیر پھر اور کتاب و سنت کی چیزیں دیکھ کر کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور وہ قبلہ جس پہ آپ موجود تھے ہم نے مقرر نہیں کیا تھا الا سوائے اس کے کہ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ممن، اور اس آدمی سے، ینقلب، جو پھر جاتا ہے علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل۔ اس آیت میں پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ارشاد فرمایا ما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، اور جس قبلے پہ بھی آپ تھے نا، وہ جو ہم نے مقرر کیا تھا، تو وہ کہاں مقرر کیا ہے؟ بات پھر وہی آ جاتی کہ اس قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس سے اشارتاً بھی ثابت ہوتا ہو کہ اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، اللہ نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ہوئی ہوگی، لیکن وہ وحی ایسی نہیں ہے کہ جس وحی کو یہ کہا جائے کہ وہ سامنے آئی ہے یا لوگوں کو پتا اس کا چل گیا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ یہ سنت کی اہمیت اس سے ثابت ہوتی۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس اتنا کردار تھا کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، باقی ان کی اپنی شخصیت، پرسنالٹی، ان کے اعمال افعال اسی کوئی ویٹیج نہیں ہے، انہیں اس مقام پر غور کرنا چاہیے۔ اس آیت کا کیا جواب ہے؟ اللہ نے ما جعلنا القبلۃ التی، اور جو قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا، التی کنت علیہ، جس پہ آپ قائم تھے، نہیں تھا کچھ بھی الا لنعلم، یعنی اس کے تبدیل کرنا، اس کا تبدیل کرنا کچھ بات نہیں ہے اس میں، الا لنعلم، ہاں ہمیں اظہار کرنا تھا۔ پہلی بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک، سنت کی اہمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اجتہاد کی اہمیت۔ دوسری بات دیکھیے، اس کا لفظی ترجمہ اگر کریں تو ما تو ہو گیا نافیہ، نفی کرنے والا، وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا تھا، القبلہ، وہ قبلہ، التی، جس کے اوپر کنتا آپ تھے، علیہا، قائم، جس پر آپ قائم تھے، اس قبلے کو قبلہ، بیت المقدس کو قبلہ ہم نے نہیں بنایا تھا، اور اس کے بعد اب تبدیلی یہ جو اب کر رہے ہیں نہیں کر رہے، الا، مگر، اس قبلے کی، بیت المقدس کی تبدیلی ہم نہیں کر رہے، مگر، یعنی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں۔ اللہ کا علم تو پہلے سے بھی ہے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی جاننے کی؟ اس کا علم تو اس کائنات کے بارے میں جیسے پہلے دن تھا ویسے آج بھی ہے، اور آج سے اگر 10,000 سال بعد بھی دنیا قائم ہے تو خدا کا علم تو یکساں ہے۔ جہاں بھی اللہ کے لیے ایسے الفاظ آتے ہیں نا قرآن پاک میں، اصول کی بات یہ ہے کہ وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر کر دیں لوگوں پر، الا لنعلم،
تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم لوگوں پر ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو اتنی بڑی تبدیلی میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا ہے اور کون ہے جو اس تبدیلی کے بعد دین سے پھر جاتا ہے۔ علم بمعنی اظہار کے اور علم بمعنی تمیز کے، کہ الگ الگ کر دیں، لوگوں میں مختلف ہو جائیں، لوگوں کا پتہ چل جائے۔ ہر اللہ کے بندے کی زندگی میں یہ امتحان آتا ہے۔ یہ یاد رکھنا بھائی، جتنے خدا کے اچھے بندے دین کا کام کرتے ہیں نا، ان کی زندگیوں میں یہ امتحانات آتے ہیں، ان کے ساتھ چلنے والوں کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑی کڑی گھڑی ہوتی ہے کہ جو خدا کے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اسے تو اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اور اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کے لیے سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی یہ کیسے آ گئی۔ اور ایک آدمی اس امت میں مجھے نہیں معلوم جس سے خدا نے کام لیا ہو دین کا اور اس کی زندگی میں یہ مرحلے بار بار نہ آئے، بار بار یہ مرحلے آتے ہیں، اور اس موقع پہ پہنچ کے اس جماعت، اس گروہ، اس شیخ، اس پیر، اس مولوی، اس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ جو تو ہوتے ہیں کچے انہیں خدا الگ کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ الگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جہاں دین کا تعلق قائم ہو، اس بات کا خیال کیجیے گا کہ جب امتحان آئے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ حق اور باطل آخر چیز کیا ہے، اصل حقائق کیا ہیں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ میں سنی سنائی باتوں میں ساری جماعت کے ٹکڑے ہو جائیں اور سارے جماعت کو چھوڑ کے کہیں اور چل پڑیں۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بار بار پیش آئی۔ یہ تھوڑا بڑا امتحان تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ہل کے رہ گئے، منافقین نے، یہودیوں نے، مشرکین مکہ نے جینا دو بھر کر دیا۔ انہوں نے کہا لو قبلہ چھوڑ دیا، قبلے کی تبدیلی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا الا لنعلم من یتبع الرسول، ہم تو اس چیز کو دکھانا چاہتے تھے کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات، بڑا اچھا جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حکم کی پیروی کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ آیت صحابہ رضی اللہ عنہ کے اس جذبے پر زبردست دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے مرحلے گزرے ہیں لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ جماعتیں اسی پہ آ کے ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہی موقع ہوتا ہے جب اعتراضات کرنے والے کرتے ہیں، اور شیطان پھر ان اعتراضات کو ہوا دیتا ہے۔ شیطان نئی سے نئی بات لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز۔ یہی موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس وقت بھی آیا ہے جب ایک شادی کرنے کا حکم اللہ نے دے دیا کہ آپ اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لیں، اور وہ موقع ایسا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا کی کتاب سے کسی آیت کو چھپاتے، اس آیت کو چھپا لیتے جس میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا۔ ایسے شدید مواقع آتے ہیں۔ یہ دین کوئی کھیل نہیں، اور جماعتوں کا قیام اور اللہ کے لیے کام کرنا یہ کوئی بچوں کی باتیں نہیں ہیں۔ تیار رہنا چاہیے۔ جس انسان کا دین امتحان پہ نہیں نہ آیا اسے سوچنا چاہیے کہ میرے دین میں کیا آخر چیز ہے، اب تک امتحان کیوں نہیں آیا۔ مانگے تو کبھی نہ اللہ سے، نہ دل میں بھی تمنا نہ کرے، اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، مگر امتحان آ جائے تو پھر ثابت قدم بھی رہنا چاہیے۔ ایسے ہی امتحان آتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی چیزیں پیش آئی ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی خدا کا اچھا بندہ دین کا کام شروع کرتا ہے، ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ اتنی شدید تکالیف، مصائب، اکیلا رہ جاتا، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ الا لنعلم من یتبع الرسول، ہم نے اتنی بڑی تبدیلی اس لیے کی ہے تاکہ ہم علم جان لیں، یعنی ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ ممن ینقلب، اس شخص سے ظاہر کر دیں، اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے، اس شخص سے ینقلب جو پھر جاتا ہے علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل۔ ینقلب جو فرمایا نا، اصل میں قلب سے نکلا ہے۔ قلب کہتے ہیں نا دل کو، اور دل بھی ایک جگہ پر قائم نہیں نہ رہتا، ایک لمحے میں یہ سوچتا ہے، ایک لمحے میں یہ سوچتا ہے۔
تو ہیر پھیر اس کی دل کی چلتی رہتی ہے. تو ان لوگوں کو جو پھر جاتے ہیں علی عقب، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، تو ایڑیوں کے بل گھوم جانا، یہ محاورہ تھا. یعنی اس کا چہرہ اس طرف ہے، اب ایڑیوں کے بل جب گھوم گیا وہ بچہ تو اس کا چہرہ ادھر کو ہو گیا. تو 100% ایک سے دوسری رخ اختیار کر لینا ہم نے چاہا کہ یہ ظاہر ہو جائے، پتا چلے امتحان میں، اور یہ ہونا چاہیے. عقل کہتی ہے ہونا چاہیے. وہ لوگ جو دن رات خدا کے لیے محنت کریں، جو اپنا وقت استعمال کریں، جو پیسہ اپنا اللہ کی راہ میں لگائیں، جو اپنی صحت اللہ کی راہ میں لگائیں، جو قربانیاں دیں، وہ بھی اسی پلڑے میں تل جائیں جس پلڑے میں صرف محض زبانی باتیں کرنے والے وقت وہ اللہ کو نہ دیں، پیسہ اپنا اللہ کے لیے وہ خرچ نہ کریں، اپنی زندگی کے حالات وہ تبدیل نہ کریں، یہ سارے ایک ہی پلڑے میں تل جائیں. کیوں بھائی؟ یہ کیسے؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ ایسے وقت آنے چاہیے جب پتہ چلے کہ کون اخلاص کے ساتھ تھا اور کون صرف اپنی دولت دنیا ان چیزوں کی وجہ سے لگا ہوا تھا. ممن ينقلب على عقبيه، کون ہے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل. وَإِن كَانَتْ، اب بات آ گئی وہ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قائم رہے ہیں اس پہ. اب اللہ کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ، اور یہ قبلے کی تبدیلی لَكَبِيرَةً، بہت بڑی چیز تھی. خود اللہ نے مانا ہے اس کو. اللہ نے فرمایا بہت بڑی تبدیلی تھی. الا مگر علی الذین ھدی اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی ان کے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی. حد اللہ سے مراد یہاں پر وہ چوتھے درجے کی ہدایت ہے کہ اللہ نے جن کے دل تھامے ہوئے تھے نا، اور اللہ نے جن کے دلوں پر ایمان بسا دیا تھا، رچا دیا تھا، ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. الا علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دے رکھی تھی پہلے ہی سے، ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. اب سوال یہ پیدا ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ انتقال کر گئے اور نمازیں سب بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ قبلہ جو تبدیل ہو گیا تو ان کے ان اعمال کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسے نہیں ہیں کہ ضائع کر دیں تمہارے ایمان کو. اے صلاتکم، تمہاری نمازوں کو. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ اللہ ایسے نہیں ہے تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں، یعنی جن لوگوں نے نماز پڑھی تھی ان کی نمازوں کو خدا ضائع کر دے، ایسے نہیں. یہاں پہ اللہ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے. دیکھا ہے کتنی اہمیت ہے اس کی کہ فرمایا اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یعنی تمہاری نماز کو ضائع کر دے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کتنی اہمیت کی چیز ہے کہ اللہ نے اس کا تذکرہ بجائے نماز کے ایمان سے کیا ہے. اور سب یہ کہتے ہیں کہ یہاں صحابہ رضی اللہ عنہ کا سوال تھا کہ اللہ کے رسول پھر ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو چلیے قبلے کی طرف پڑھ لی جو دنیا سے چلے گئے. صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک اور ایسا ہی سوال آگے آئے گا آل عمران میں بھی، یہ بھی انہی کا سوال تھا. ان اللہ، بلا شک و شبہ اللہ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، نہایت مہربان. اس رؤوف کا ترجمہ اردو میں نہیں ہو سکتا. خدا کی رحمت میں شدت بھی پائی جائے اور وہ شدت کی رحمت کثرت کے ساتھ ہو، بہت زیادہ ہو، رحیم سے بھی بڑی ہوئی ہو، وہ ہے رؤوف. اصل تو مطلب یہ ہے. اب اس کے لیے اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ملتا، کہاں سے لا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، بہت رحمت کرنے والا ہے. رحیم سے زیادہ رؤوف میں رحمت ہے. یہ ایسا مہربان ہے تو نمازوں کو ضائع کر دے گا؟ وہ کیوں؟ وہ تو بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی شفقت فرمانے والا ہے. رافت اور رحمت میں ایک فرق اور بھی کیا گیا ہے، اور وہ فرق یہ کیا گیا ہے کہ رافت وہ جذبہ ہے جو رحمت کے عمل سے پہلے دل میں ابھرتا ہے. مثلا ماں نے دیکھا کہ بچہ آگ میں گرنے والا ہے، یا اس نے دیکھا اسے سخت پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے،
تو وہ جو اندر سے جذبہ اٹھتا ہے نا کہ اس کی اس تکلیف کو فوراً دور کروں، فوراً ہٹاؤں، وہ جذبہ بہت شدید ہوتا ہے، وہ ہے رافت۔ اور آگے بڑھ کر جب اس آگ پہ پانی ڈال دے، بچے کو دودھ پلا دے، پانی پلا دے کہ بچے کی پیاس بجھ جائے، یہ ہے رحمت۔ تو اس سے پہلے جو جذبہ تھا وہ بہت زیادہ عروج پر تھا، تو وہ ہے رافت۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ یقیناً لوگوں کے ساتھ بہت ہی رافت والا ہے، بہت ہی رحمت کرنے والا ہے۔ ترجمہ اس رؤوف کا ہے کوئی نہیں۔ قد نرا، اور بلا شبہ نرا ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھیں گے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، لیکن معنی اس کے ماضی میں آئیں گے۔ قد نرا ہم نے دیکھا، تقلب اٹھنا پھرنا، وجہی کا آپ کے چہرے کو فی السماء آسمان کی طرف بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا ہم نے دیکھا۔ ایک ترجمہ جس کی طرف عام طور پر مفسرین گئے ہیں اور تشریح اس کی یہی کی گئی ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرہ مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قبلہ بدل جائے، تو نماز پڑھنے میں بھی آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ جتنی احادیث میں آیا ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، وہ احادیث دراصل اس واقعے سے پہلے کی ہیں، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ نہیں تھی۔ وہ جو آسمان کی طرف دیکھنا تھا وہ اس انتظار میں تھا کہ وہی آ جائے اور قبلہ تبدیل کر دیا جائے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے آسمان کی طرف، عادت نہیں تھی۔ اور مسجد حرام، خیر وہ تو آگے بات آ رہی، ہم آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے۔ تو عام مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یعنی انتظار کی حالت میں شدت اشتیاق کی وجہ سے، شدت انتظار کی وجہ سے۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ تقلب تفاعل کے وزن پر ہے، اور تفاعل کا وزن جو آتا ہے عربوں میں وہ تکلف کے مطلب یہ سمجھ لیں کہ کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی درد کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف جو بار بار آپ دیکھ رہے تھے پریشانی کے عالم میں کہ اگر بیت المقدس قبلہ تبدیل کر دیا گیا تو یہودی اور مصیبت لے آئیں گے، یہ مشرکین اور مصیبت میرے لیے کھڑی کر دیں گے۔ تو ہم آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہے تھے کہ آپ چاہتے تھے نہ تبدیلی آئے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس پہلو کو دیکھا ہے، اور جس پہلو کو ہمارے استاد کہتے تھے یہ پہلو اگرچہ، لیکن وہ اس میں لغت سے مدد لیتے تھے، اور لغت میں واقعی ایسے آتا ہے، وگرنہ عام طور پہ مفسرین گئے ہیں کہ آپ جو دیکھتے تھے آسمان کی طرف محبت سے، اشتیاق سے، شوق سے کہ جلدی تبدیل ہو جائے، اور لغت سے یہ پتا چلتا ہے کہ دیکھتے تھے کہ نہ تبدیل ہو، تو دونوں میں فرق آ گیا نا، بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہو گئے۔ مگر اکثر حضرات اسی طرف گئے ہیں کہ تقلب وجہک فی السماء، آسمان کی طرف چہرہ مبارک کا بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے۔ فلنولینک، ہم اس قبلے کو تبدیل کر دیتے ہیں، بیت المقدس کو قبلتن، اور ہم اس قبلے کو تبدیل کر کے اس کو قبلہ بنا دیتے ہیں ترضاہا، جس سے آپ خوش رہیں، جس سے آپ راضی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ما اسرع الیک ربک، آپ کو پروردگار کتنی جلدی اس پہ وحی نازل کرتا ہے کہ آپ خوش رہیں، آپ اتنے محبوب ہیں اللہ کو، آپ کی پریشانی یا آپ کی تکلیف ذرہ برابر وہاں نہیں دیکھی جاتی، اور اللہ نے فوراً یعنی اس کے لیے وحی نازل کی کہ ترضاہا، آپ اس سے خوش رہیں، آپ اس سے راضی رہیں، ہم اس کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ فلنولینک، ہم آپ کا چہرہ مبارک ادھر پھیر دیتے ہیں جس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی رہیں۔ تو فرض جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا سینے کا ہے، اس لیے اگلا جو فکرہ آ رہا ہے اس کو آپ دیکھیے، فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور آپ پھیر لیجئے اپنے چہرہ مبارک کو، وجہ تو کہتے ہیں نا چہرے کو، لیکن مراد ذات ہے، مراد پورا جسم ہے،
کہ اپنے جسم کو پھیر لیجئے آپ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف، وحیث ما کنتم، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اے باقی لوگو، فولوا وجوہکم شطرہ، اپنے چہروں کو پھیر لیا کرو شطرہ، اس سمت کی طرف۔ یہ ہے وہ اصل آیت جو نازل ہوئی۔ نماز آپ پڑھ رہے تھے اور اللہ نے فرمایا اس ایک حکم کا 6 مرتبہ تکرار آیا ہے، کیونکہ تبدیلی اتنی بڑی تھی۔ 6 مرتبہ اللہ نے اسے بار بار فرمایا ہے کہ ایسے ایسے ایسے، تاکہ پتہ چل جائے سب کو کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کو اتنا اہتمام ہے اس بات کا، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ قبلے کو قبلہ مقرر کیا جائے۔ اسی لیے قبلہ جو ہے اس کو شریعت نے ہر جگہ پر ترجیح دی۔ تو ارشاد ہوا کہ آپ اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیتے۔ چہرے سے مراد کیا ہے؟ سینہ۔ اسی لیے یہ یاد رکھنا چاہیے فقہ کا مسئلہ کہ نماز میں اگر سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹتی ہے، چہرہ پھر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ سینہ کا پھرنا جو ہے وہ سارے جسم کا ہی پھر جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قبلے کی طرف سینے کا رہنا ضروری ہے، فرض ہے، اور چہرے کا رہنا سنت ہے۔ اگر چہرہ کسی نے پھیر دیا قبلے کی طرف تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ مثلاً کوئی حادثہ پیش آ گیا اور آدمی نماز میں کھڑا تو بے اختیار مڑ کے دیکھتا ہے کہ کیا ہو گیا، ایسے دیکھتا ہے تو قبلے سے چہرہ پھر گیا نا، نماز نہیں ٹوٹی۔ جب تک کہ سینہ نہیں پھرتا نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اللہ نے کہا اس کی طرف رخ کر لو اپنے چہروں کا، تو مراد وہ ہے۔ اسی وجہ سے حنفیوں میں اور مالکیوں میں سب میں اختلاف ہوا ہے کہ نگاہ کدھر رہنی چاہیے نماز جب پڑھے آدمی۔ تو مالکی کہتے ہیں کہ نگاہ قبلے کی طرف رہنی چاہیے، سامنے دیکھتا رہے، اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے، ادب سے زیادہ قریب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ادھر ہی رہتی تھی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں سجدہ جس جگہ کرنا ہے نگاہ اس جگہ رہے، اور مالکی کہتے ہیں ساری نماز میں سامنے دیکھتا رہے۔ ہاں البتہ چاروں ائمہ کا جس بات پر اتفاق ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بالکل آغاز میں جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس وقت سر جھکانا بدعت، اس وقت سر نہیں جھکانا چاہیے، سامنے دیکھیں۔ یہ ایسی غلطی ہے جس کا لوگ خیال نہیں کرتے۔ نماز جب شروع ہوتی ہے تو نماز کے بالکل آغاز میں سامنے چہرہ ہونا چاہیے تاکہ چہرہ اٹھا ہوا ہو، وگرنہ تو چہرہ جھک جائے گا نا۔ اور نماز کے آغاز میں چہرے کو جھکانا کسی سے ثابت نہیں ہے۔ سب جگہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اٹھا ہوا ہوتا تھا، سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ مالکیوں کا خیال یہ ہے کہ یہی کیفیت ساری نماز میں رہتی تھی، مگر وہ چیز ثابت نہیں۔ ثابت یہ ہے کہ پھر سجدے کی جگہ پہ نگاہ آ جاتی تھی۔ تو جب اللہ اکبر کہا جائے تو سامنے نگاہ رکھے، پھر اس کے بعد نگاہ کو جھکا لے وہاں جہاں پہ اس نے سجدہ کرنا ہے۔ تو چہرہ قبلہ رخ رہنا یہ سنت ہے، اور جسم کا رہنا، سینے کا رہنا یہ فرض ہے۔ تو اگر صرف چہرہ پھر گیا کسی بھی وجہ سے نماز میں، نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اور ہم اسے قبلہ بنا دیتے ہیں جس سے آپ خوش رہیں، جس میں آپ کی خوشی ہے۔ اس بات کو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل اللہ کا کسی شخص کا محبوب ہو جانا، اللہ تعالی کی فضل اور عنایت کا زیادہ ہو جانا۔ وگرنہ یہ ترضاها کا لفظ کیوں لائیں کہ جس سے آپ راضی رہیں، آپ خوش رہیں؟ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی تمام عظمت کے باوجود، اپنی تمام علو اور بلندی مرتبت کے باوجود اللہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ خوش رہیں۔ تو اللہ ہی کا احسان ہے، کسی آدمی کے اپنے بس کی بات تھوڑا ہی ہے، اللہ ہی کا احسان ہے، اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج تو نہیں۔ تو یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ نے اپنے ذمے ایک طرح سے بعض لوگوں کے لیے ضروری قرار دے لی تھی، لیکن محض اپنے فضل کی بنیاد پہ، ورنہ حق کسی کا نہیں بنتا تھا، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور چاہے امت میں کوئی بھی ہو، حق اللہ پہ کسی کا نہیں بنتا۔
اس لیے کہ سب کے سب اس کی مخلوق ہیں، اور مخلوق کا خالق پہ کوئی حق نہیں ہے سوائے ان حقوق کے جو خود ہی اللہ نے اپنے ذمے کر لیے اپنے فضل کی وجہ سے، مہربانی عنایت کی وجہ سے، وگرنہ حق کس کا بنتا ہے؟ اور یہ وہ چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کل گزر گئی کہ اس میں قرات دوسری یہ تھی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، وہ دونوں قراتوں کی بات تھی نا اختلاف کی، وہ بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو اتنے محبوب تھے کہ انہوں نے کچھ چیزیں اپنے پروردگار سے طلب کی ناز کے طور پہ، محبت کی وجہ سے کہ مجھے یہ چیزیں عنایت ہوں، فَأَتَمَّهُنَّ، اس کے پروردگار نے اس کی ساری خواہشات کو پورا کیا، ان چیزوں کو انہیں دکھا دیا۔ تو ارشاد ہوا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرہ مبارک کو ادھر پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو پھیر لو، شطرہ، اس طرف کو پھیر لو، یعنی تم بھی اپنے چہروں کو اسی طرف کو پھیر لو جس طرف کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے۔ مسجد حرام تو اللہ تعالی نے فرما دیا ہے، اس لیے بعض حضرات کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نمازی کے چہرے سے ایک لائن لی جائے اور مسجد حرام جتنی بھی بڑی ہو جائے، کہیں سے بھی مسجد حرام میں سے گزر جائے وہ لائن، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ پورا فرض کر لیں مکہ ہی کسی دن آ جائے، پورا مکہ میں ہی مسجد حرام ہو جائے، اتنا بڑا وہ بیت اللہ کے گرد و قرب و جوار کو بنا دیا جائے، تو وہ کہتے ہیں دنیا میں نماز پڑھنے والے کے چہرے سے کوئی لکیر کھینچی جائے اور وہ کہیں مسجد حرام سے گزر جائے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ مگر اس قول میں بڑی وسعت ہے، گنجائش ہے، فتویٰ اس پہ نہیں دیا گیا۔ اور جس بات پر فتویٰ دیا گیا ہے وہ یہ کہ انسان کے چہرے سے ایسی لائن نکلے جو بیت اللہ، جو کعبۃ اللہ ہے، جو چوکھٹ نظر آتی ہے، یہ چوکور حصہ، اس میں سے گزر جائے کسی بھی اینگل سے، اس انسان کی نماز ہو جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو تم بھی اپنے چہروں کو کیا کر لو، مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہودی جنہیں کتاب دی گئی، عیسائی جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، یقیناً جان لیں گے، انہ الحق، انہ یہ چیز، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے اس چینج کی طرف، تبدیلی کی طرف، انہ یہ تبدیلی قبلے کے معاملے میں، الحق یہ سچی ہے، میرے ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے۔ جو لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ جان لیں گے کہ یہ تبدیلی سچی ہے۔ اور بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ یعنی یہ امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جان لیں گے انہ الحق من ربہم، کہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہ تبدیلی آئی ہے، اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے، وَمَا اللَّهُ، اور اللہ ایسے نہیں ہے، بے غافلن، کہ وہ غافل ہوں، عما یعملون، جو کچھ کے اعمال لوگ کرتے ہیں اللہ کے ہاں غفلت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو اور لوگ اعمال کیے جا رہے ہیں، ایک ایک چیز کی اس دانا اور بینا ذات کو خبر۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ دینا شروع کر دیں اوت الکتابہ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، بکل آیتن، ہر کوئی نشانی، ہر کوئی دلیل، اگر آپ انہیں دینا شروع کر دیں، جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر دلیل آپ انہیں دینا شروع کر دیں، ہر طرح سے سمجھانا شروع کر دیں، ما تبعوا، ہرگز پیروی نہیں کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلے کی، وہ ہرگز آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، بالکل نہیں مانیں گے۔ جنہیں کتاب دی گئی، یہودی، عیسائی، اگر آپ انہیں دلائل سے سمجھانا شروع کریں کسی بات کو نہیں مانیں گے۔ وما، اور آپ، اور نہیں ہے، انتا، آپ بتابعین، پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلے کی، وہ آپ کے قبلے کو کبھی نہیں مانیں گے، آپ جتنے مرضی دلائل دے لیں، اور آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں کسی صورت میں بھی۔ وما، اور نہ ہی، بعضهم،
جنہیں کتاب دی گئی ہے، ہم کی ضمیر ادھر لوٹی نا اوت الکتاب، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ میں جو آیا نا اس آیت کے شروع میں اوت الکتاب، یہ ہم کی ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے. وَمَا بَعْضُهُمْ یعنی وہ جو جنہیں کتاب دی گئی ہے ان میں سے بعض بتابعین ماننے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، قبلۃ بعض دوسروں کے قبلے کی. جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ اپنے میں سے ہی دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. تو کتاب کنہیں دی گئی تھی؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو. تو اللہ نے فرمایا، کیونکہ یہاں پہ بات بتائی تھی نا کہ وہ یہودی مراد ہے، تو یہودیوں اور عیسائیوں کو کتاب دی. اللہ نے کہا یہودی عیسائیوں کے قبلے کو نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانتے، اور آپ ان کے قبلے کو نہیں مانتے دونوں کے، وہ دونوں آپ کے قبلے کو بھی نہیں مانتے. تو یہ اتنا بڑا فرق ہے، قطعاً نہیں حل ہو سکتا، قیامت تک نہیں حل ہو سکتا، اس لیے کہ قبلہ علامت ہے اسلام کی، جو مسلمان ہے وہی اسے مانے گا. اور ان کے آپس کے تضاد کیا ہیں؟ یہودیوں کے لیے بیت المقدس قبلہ ہے، اور عیسائیوں کے اب تو کئی فرقے ہو گئے، ان کے ہاں اصل میں مشرق قبلہ تھا، جدھر سے بھی سورج طلوع ہوتا تھا. اب یہاں کیا ہے؟ مشرق قبلہ ہے. کنسٹرکشن جیسے ایزی ہو نا، ڈالر قبلہ ہے. یہ تو سچ کہا یار، اب تو مسلمانوں کا قبلہ بھی ایسا ہوتا جا رہا ہے. ڈالر تو واقعی علیہ باللہ. وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض. عیسائیوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو اس زمانے میں ایسٹ کو، مشرق کو قبلہ مانتا تھا. ان کے نزدیک مشرق کی سمت مقدس تھی. اسی لیے آگے چل کے اس بارے میں ایک جگہ ترجمہ آئے گا، وہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے جو تردید کی ہے نا کہ مشرق اور مغرب کی سمت میں، جہت میں، اس سائیڈ میں، ایسٹرن سائیڈ ہو، ویسٹرن سائیڈ ہو، ان سائیڈز میں کوئی تقدس نہیں ہے، کوئی پاکیزگی نہیں ہے. وہاں پر بھی رد ان فرقوں کا ہے جو سمتوں کے سمت کی پوجا کرتے تھے. بس ذہن میں آ گئی یہ سمت اچھی ہے، اس کی پوجا شروع کر دی. جو بہت ایکسٹریمسٹ تھے ہندو، جب نیا نیا انجن آیا ہندوستان میں، ریل پٹڑی بچھی، تو انہوں نے انجن دیوتا بھی شروع کر دیا. انجن دیوتا کے نام سے بت بن گئے، اس کی بھی پرستش ہوتی تھی، عبادت کرتے تھے. عقیدے میں ذوق تھا نا. کس نام سے؟ وشکرما. انجن کی. اچھا، کار کی بھی پوجا ہو؟ اب تو کمپیوٹر کی ہوگی پھر نا، اب تو یہ نیا آیا. وہ تو مہا ہوا ہے. وہ تو چلیے انسان ہوا نا، یہ تو ان کی پوجا کرتے تھے. تو یہ سمت کی پوجا کرتے تھے عیسائی. اور اسی طرح یہ انجن آیا، ہندوز کی پوجا کرتے تھے. اور غلام احمد قادیانی نے بھی ایک بات کہی، اس سے کہا گیا کہ وہ حدیث میں یہ آتا ہے، یہ ہیں اصل حدیث کے الفاظ کو ہیر پھیر کرنا اور خام خاص زمانے کے مطابق اسے ڈھالنے کی کوشش کرنا. یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا. تو آپ کے زمانے میں تو دجال آیا ہی نہیں. تو جو پرانے زمانے میں انڈیا میں، اب بھی پاکستان میں بھی بعض کا انجن ہوتے ہیں، اس پر ایک بتی درمیان میں لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اس نے کہا یہ دیکھ لو ایک آنکھ ہے، یہ دجال ہے. انجن جو ہے، کالا انجن جو چلتا ہے، یہ دجال ہے. یہ ہمارے زمانے میں آ گیا، یہ اب بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو عقیدہ اس طرح خراب ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا تم ہرگز ان کی پیروی نہیں کرنے والے جو ان کے قبلے ہیں. ایک مشرق کے سمت کا قبلہ ہے. اچھا، عیسائیوں میں ایک قبلہ اور بھی تھا، اور وہ یہ ہے کہ بیت المقدس میں وہ حجرہ جس میں حضرت مریم علیہ السلام نے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کی تھی، پرستش کی تھی، اس کو بھی مانتے تھے قبلہ. اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو وہ یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانتے. یہودی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، تمہارے قبلے کو نہیں مانتے. تم ان کے قبلوں کو نہیں مانتے. وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض.
اور وہ ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، تو دیکھو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد، اس کے بعد کہ ما جاءک من العلم، اللہ نے علم آپ کو دے دیا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ اس وقت اگر ان کی پیروی کریں گے تو نادانوں میں سے ہو جائیں گے. نادانی کی بات کہ آپ ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی پیروی کی. کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ سوال کئی جگہ پہ اٹھتا ہے کہ جی کس کے پیچھے چلیں، اتنے فرقے بن گئے ہیں مسلمانوں کے، کس فرقے کی پیروی کریں. کوئی کہتا ہے جی 72 نمبر بس کون سی ہے، 73 نمبر، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 72 فرقے بن جائیں گے اس امت میں، ایک جو ہے وہ ہدایت پہ ہوگا تو باقی سب جہنم میں چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں جی 1 نمبر بس کون سی ہے، کوئی کہتا ہے 73 نمبر بس کون سی. کئی لوگ سوالات خطوط لکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے نوجوان کے بارے میں غور کرو جو اس وقت پیدا ہوا ہوگا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، تو ایک طرف تو یہودیت جیسا قدیم مذہب تھا، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، دوسری طرف عیسائیت تھی، تیسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. تو اس کے ذہن میں نہیں آتا ہوگا کہ مذہب کون سا سچا ہے. ان چاروں میں سے مشرکین بھی تو تھے نا مکہ میں، ان چاروں میں سے کہاں پہ سچائی ہے، 4 نمبر بس کون سی ہے اس پہ چلا جاؤ، یا 1 نمبر بس کون سی ہے اسے پکڑ لوں. تو کہیں تو فیصلہ کسی طرح کیا ہوگا نا، بس ایسے فیصلہ کر. اور اس کا اصل حل یہ ہے کہ لوگ اس قسم کی چیزوں میں محنت نہیں کرتے. چاہیے تو اتنی بڑی چیز اور محنت نہیں. ڈاکٹر بننا چاہے اور پڑھے ایک خاک نہ ایک لفظ اور کہے صاحب کسی طرح داخلہ دلا دو میڈیکل کالج، اب بلا کیسے ہو سکتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے تھے تو حدیث میں آیا ان کی دعاؤں میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے پروردگار جو جبریل کا، میکائیل کا اور اسرافیل کا رب ہے، اللہ لوگوں کا اختلاف ہو گیا ہے دین کے بارے میں، تو اہدنی لما اختلف فیہ، اللہ جس چیز پر ہدایت ہے مجھے اس پہ قائم رکھ، اللہ لوگوں کے اختلاف سے بچا کے مجھے ہدایت دے دے، اور تیری ذات ہے جو صحیح راہ کی طرف ہدایت دیتی.